السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو مائی چینل سید ہارر ڈائریز۔ امید کرتا ہوں میرے تمام لسنرز ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کے گھروں میں خیر و عافیت والے معاملات فرمائے، آمین۔ دوستوں، زندگی میں کچھ سفر ایسے ہوتے ہیں جو یادگار بن جاتے ہیں اور مدتوں یاد رہتے ہیں۔ آج کا واقعہ محسن نامی ایک شخص کا ہے، تو بڑھتے ہیں واقعے کی جانب۔ واقعہ بہت ہی ڈراؤنا ہے، بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ محسن لکھتے ہیں، یہ ایک سنسان رات تھی۔ چاند کا ہلکا سا روشنی کا دائرہ آسمان پر تھا۔ بادلوں کی جھرمٹ نے ماحول کو مزید خوفناک بنا دیا تھا۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک روڈ ٹرپ پہ نکلا تھا۔ میرے پاس ایک پرانی سی جیپ تھی جو میں تیزی سے ہائی وے پہ دوڑا رہا تھا۔ جب رات کے اندھیرے میں ہم ایک سنسان سڑک پہ پہنچے کہ اچانک جیپ میں کوئی خرابی پیدا ہوئی اور وہ رک گئی۔ سڑک کی دونوں جانب بہت گھنے درخت تھے اور سنسان ہائی وے تھا۔ تیز ہوا میں درختوں میں جو آوازیں پیدا ہو رہی تھیں وہ ایک بہت ہی بھیانک منظر پیش کر رہی تھیں۔ فوراً ہی میں اتر کر اپنی جیپ چیک کرنے لگ گیا۔ میں نے کافی دیر تک اپنی جیپ کو چیک کیا مگر فالٹ مجھے بالکل سمجھ میں نہ آیا۔ میں نے اپنے ساتھی دوستوں کو تسلی دی اور کہا کہ کوئی نہ کوئی آ جائے گا، تھوڑا ویٹ کرتے ہیں۔ موبائل کے سگنل نہ آنے کی وجہ سے ہمیں بہت پرابلم ہو رہی تھی۔ کافی دیر سے ہم لوگ انتظار کر رہے تھے مگر مدد کو کوئی بھی نہ آیا۔ رات کا سناٹا بڑھتا جا رہا تھا اور ہمارا خوف بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ میرے دوست احسن، علی اور آصف، ہم سب جیپ کے ارد گرد ہی بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ہمیں دور سے ایک روشنی آتی دکھائی دی۔ ہم سب بہت خوش ہو گئے کہ کوئی گاڑی آ رہی ہے۔ ارے یہ کیا، یہ تو بہت ایک پوسیدہ قسم کی بس ہے جو بالکل اب ہمارے پاس آ گئی ہے۔ بس رکنے کے بعد ایک بہت ہی مشکوک سے شخص نے ہم سے کہا، کیا تمہیں مدد کی ضرورت ہے؟ میں نے اس کو تمام صورتحال بتائی۔ اس نے ہمیں بس میں آنے کی آفر کی اور ہم سب بس میں سوار ہو گئے۔ بس میں سوار ہوتے ہمیں بہت ہی عجیب سا محسوس ہوا۔ بس کے اندر کا ماحول نہایت ہی پراسرار تھا۔ بس کی دیواروں پر بہت ہی عجیب و غریب سی تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ سیٹیں دھول مٹی سے اتنی زیادہ بھری ہوئی تھیں کہ لگ نہیں رہا تھا کہ اس پہ کوئی کبھی ایک زمانے سے بھی بیٹھا ہو۔ یہ سب کچھ ہمارے لیے بہت عجیب تھا۔ بس کے ہر طرف سے ایک سرد ہوا کا جھونکا محسوس ہو رہا تھا۔ اس شخص نے ہمیں بتایا کہ تمہیں یہ بس قریبی ایک گاؤں میں اتار دے گی جہاں سے تم مدد حاصل کر لینا۔ کچھ دیر بعد میرے دوستوں نے یہ بات محسوس کی کہ بس چل نہیں رہی بلکہ ایک ہی دائرے میں گھوم رہی ہے۔ فوراً ہی مجھے بس میں بیٹھنے کے بعد تمام وہ خیالات جو بس میں میرے ساتھ تھوڑی دیر پہلے پیش آئے تھے وہ فیل ہونے لگ گئے اور یاد آنے لگ گئے، جس میں کچھ ہی دیر پہلے مجھے کھڑکی کے باہر کی طرف ایک سایہ نظر آیا تھا، بہت ہی پراسرار سا سایہ۔ اس سے تھوڑی دیر پہلے مجھے بس میں کسی کے قدموں کی آواز آ رہی تھی جبکہ کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اور اوپر سے کئی مرتبہ بس کی لائٹیں جل بجھ رہی تھیں جو بہت ہی ایک مشکوک سا عمل لگ رہا تھا۔ جب بس اندھیرے اور سناٹے کی طرف سے گزر رہی تھی تو باقاعدہ محسوس ہو رہا تھا کہ بس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو خود بخود حرکت کر رہی ہیں۔ یہ سب بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ میں نے چلا کر اپنے دوستوں سے کہا، بس باہر نکلنے کی کرو، دروازہ کھولو اور باہر بھاگو، یہ سب کچھ صحیح نہیں ہے۔ کہ اچانک ہم نے دیکھا کہ بس کے تمام دروازے بند تھے اور ہماری بہت کوششوں کے بعد بھی نہیں کھل رہے تھے۔ میں اور میرے تمام دوست آپس میں لپٹ گئے اور خوف سے کانپنے لگ گئے۔ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ میں نے اپنے تمام دوستوں سے تاکید کی کہ بآواز بلند آیت الکرسی وغیرہ ہے، جس کو جو بھی دعائیں آتی ہیں وہ پڑھنا شروع کر دے۔ بس کا سفر جاری تھا اور سب کے دلوں میں خوف بڑھتا جا رہا تھا کہ اچانک بس ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ رک گئی اور دروازے خود بخود کھل گئے۔ باہر دیکھنے کے بعد ہمیں لگا کہ یہ تو بہت ہی کوئی ویران گاؤں ہے، کہ جیسے کہ اس میں کوئی بھی نہ رہتا ہو۔ ہم لوگ فوراً دوڑ کے اتر گئے۔
ہمارے بس سے اترتے ہی بس فوراً غائب ہو گئی۔ ہم سب حیران رہ گئے۔ ہم کافی دیر تک چلتے رہے۔ بہت دور ہمیں ایک پرانا سا گھر نظر آیا۔ ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا اور وہاں ایک بہت ہی بوڑھا شخص نکلا۔ اس شخص کو ہم نے اعتماد میں لے کر تمام اپنے ساتھ بیتی کہانی بتائی۔ اس نے ہماری کہانی بہت تسلی سے سنی اور بتایا کہ تم بہت خوش قسمت ہو کہ اس بس نے تمہیں یہاں اتار دیا۔ یہ وہ بس ہے جس کا سالوں پہلے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ یہ بس مسافروں کو انجانے راستوں پہ لے جاتی ہے اور وہ کبھی بھی واپس نہیں آتے۔ اس بس کے بارے میں مشہور ہے جیسے کہ اس میں کوئی بدرو وغیرہ ہے اور یہ کبھی کبھار ہی نظر آتی ہے یہ بس۔ تم لوگ بہت خوش قسمت ہو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم لوگ بچ گئے ہو اور اب تک زندہ ہو۔ اس رات ہم نے اسی بزرگ کے وہاں ہی قیام کیا اور صبح ہوتے ہی وہاں سے نکلے اور گاؤں میں ایسے جاننے والے کی مدد لی جو تمام رستوں وغیرہ کو جانتا ہے۔ اس کی مدد سے ہم اس جگہ پہنچے جہاں ہم نے جیپ کھڑی کری تھی۔ جیسے ہی میں وہاں پہنچا تو یہ سب دیکھ کر بہت حیران رہ گیا کہ ہماری جیپ بالکل ٹھیک کھڑی ہوئی تھی، نہ تو اس میں کوئی خرابی تھی نہ کوئی مسئلہ۔ ہم لوگ فوراً ہی جیپ میں سوار ہو گئے اور جیپ بھگاتے ہوئے اپنے شہر پہنچ گئے۔ اس کے بعد ہم تمام دوستوں نے قسم کھائی کہ کچھ بھی ہو جائے رات کے سناٹوں میں کسی بھی شاہراہ کا سفر نہیں کریں گے۔ یہ خوفناک اور ڈراؤنی رات ہم تمام دوستوں کے دلوں میں نقش ہو گئی۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے سنسان رستوں میں جاتے ہوئے محتاط رہیں، کیونکہ خدا نہ کرے یہ واقعات کسی کے بھی ساتھ پیش آئیں۔ وہ واقعات انسان کی بے شک زندگی بدل دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو تمام ایسے معاملات سے بچائے اور ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ امید کرتا ہوں میری یہ کہانی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل سید ہارر ڈائریز کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کہانی میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔